बूढ़े और ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، رواہ النسائی باسناد حسن کذا فی ترغیب ایضا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال ہی نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت کم ہمت ہوں، دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں لڑائی نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو کہ حج پر جا کے حج کے لیے بھی مشقت نہ کر پائیں، حج کے لیے بھی مشقت نہ کر پائیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے یا ان کو تھوڑے سے کچھ بھی تھوڑی سی کسی قسم کی آزمائش، خصوصاً وہاں خوراک کا لیٹ ہو جانا، دیر سے آنا، ایسی کسی قسم کی آزمائشوں سے بھی آج کا حاجی ایسا پریشان ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ فسق کرو گے نہ جھگڑا کرو گے حج میں، وہی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے تو عرفہ کے دن پر جھگڑے کر لیتے ہیں۔ جہاد میں تو جہد سے ہے، کوشش سے ہے، مشقت ہے، اس میں قتال ہے، قتل ہونا یا قتل کرنا ہے۔ حاجی آج کا تو کمرے کی سہولیات کی کمی کی بنا پر یا اے سی بند ہونے کی بنا پر کسی صورت میں وہ جھگڑا نہیں چھوڑتا۔ کفار سے تو جھگڑا کر نہیں پاتا کہ اتنی ہمت نہیں، اتنا ہی ایمان نہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، لیکن خود اپنے مسلمانوں سے جھگڑا کرنے کو تیار ہے۔ وہ اللہ کی پناہ کہ حرام ہو یا حرم ہو اور وہاں کوئی جھگڑے، غیر حرم میں 70 گناہوں کے برابر ہے، یہ اس سے بھی سخت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، اللہ کی پناہ۔ حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے باہر اپنا پڑاؤ رکھتے، خیمہ زن ہوتے وہاں باہر، تاکہ مجھ سے کہیں لغزش خطا نہ ہو جائے حرم میں۔ ہمارے حاجی حضرات آنکھوں کا زنا تو حرم میں ہی کرتے ہیں، اور غیبتیں وہ بھی حرم میں ہی کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو وہاں بھی نشاور چیزوں سے بچ نہیں